یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی محرم کے مہینے سے مسلمانوں کے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب عیسائیوں کا سال یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے تو سال شروع ہونے سے کئی دن پہلے سے اس نئے سال کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ عیسائی تو اپنے اس سال کی آمد کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغامات بھیجتے ہی ہیں، اور مختلف محافل و تقاریب و مجالس کا اہتمام کر کے لہو و لعب اور شباب و کباب کی محافل سجا کر اپنے اس نئے سال کے آغاز پر اظہار مسرت کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان بھی اس موقع پر عیسائیوں سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ ان کی خوشیوں، ان کی مسرتوں اور ان کے جشن میں شریک ہوتے ہیں۔ نہ صرف عیسائیوں کے جشن اور محافل میں مسلمان شریک ہوتے ہیں، بلکہ اپنے طور پر بھی اس عیسوی سال کے آغاز پر خوشی اور مسرت کے وہ رنگ، وہ ڈھنگ، وہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اور جب مسلمانوں کا اپنا سال شروع ہوتا ہے محرم کی پہلی تاریخ کو، تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اپنے گرد و پیش رہنے والوں کا یہ ذہن بناؤ کہ وہ عیسائیت کے مقابلے میں اسلامی سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغامات بھیجیں، اس لیے کہ یہ سال جو محرم سے شروع ہو رہا ہے یہ خالص مسلمانوں کا سال ہے، اسلامی سال ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، قرآن کہتا ہے کہ یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے، اور جو مہینے اللہ نے بنائے وہ محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پہ ختم ہوتے ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سال کی ابتدا اس مہینے سے ہوتی ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت نے بنایا، تخلیق کیا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے دوسری اقوام سے، غیر مسلم قوموں سے ممتاز اور ممیز کرنے کے لیے الگ سے ایک سال عطا کیا ہے، الگ مہینے عطا کیے ہیں، تاکہ تم
غیر مسلموں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور مجوسیوں کی تقاریب اور ان کی خوشیوں میں شریک نہ ہو۔ تمہارا اپنا سال ہے، تم اپنے سال کے آغاز پر خوشیاں مناؤ اور اس سال کا استقبال کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ غیر مسلم قوموں کے تہواروں میں، ان کی عیدوں میں، ان کی خوشیوں اور مسرتوں میں شریک ہونا تو درکنار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیکی کے کاموں میں بھی مسلمانوں کو شرکت سے